ایک ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں وہ کاروبار میں جب آتے ہیں تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے اسکل سیٹ میں کیا کمی ہوتی ہے اور اس کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو میرے پاس بہت سارے سوال یہ ہے کہ وہ جو بھی وجوہات ہیں ان کا حل کیا ہے۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں ہم ان کا حل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے۔ پروفیشنل ڈگری ہولڈرز کے اسکل سیٹ میں جو کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کاروبار اچھا نہیں کر پاتے اور نہ ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شروع میں پریزنٹ کر سکیں کسی انڈسٹری کے سامنے اپنے اسکل سیٹ کو لے کے کہ وہ بہتر جاب ہی کر سکیں۔ تو یہ جو کمی ہے اس کا حل کیا ہے؟ جب میں یونیورسٹیز میں کام کر رہا تھا ایز فیکلٹی ممبر، ایز ریسرچر، تو میں نے اس وقت ایک ٹیم کا حصہ بن کے، جو فیکلٹی کی ٹیم تھی، کچھ یہ ہم نے اس کو سجیسٹ کیا تھا کہ اس کو ہم کیا کیا طریقہ اختیار کریں تو اس سے کیا بہتری آ سکتی ہے۔ ہم آج اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ان چیزیں جو ہم نے امپلیمنٹ کی تھی اس کے نتیجے کیا آئے تھے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بھی حل ہے اس کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان تینوں کے ملے بغیر اس کا مکمل حل پاسبل نہیں ہے۔ وہ اسٹیک ہولڈرز کون کون سے؟ سب سے پہلے ہے اسٹوڈنٹ جو کہ ڈگری کرنے جا رہا ہے، دوسرا ہے فیکلٹیز جو کہ اس کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں، ان کو اسکل سیٹ دے رہی ہیں، اور تیسرا ان دونوں کے اوپر ہے وہ ہے پالیسی میکرز، وہ یونیورسٹی کی اپر مینجمنٹ سے، اپر فیکلٹی سے، جو ڈین ریکٹرز ہیں وہاں سے شروع کے گورنمنٹ کے اداروں تک جو کہ ایچ ای سی اور انجینئرنگ کے مختلف ادارے ہیں، میڈیکل کے لیے مختلف ادارے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ میں جو زیادہ بہتر آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں، ہم نے جو امپلیمنٹ کی چیزیں وہ جو لوور 2 سائڈ ہیں، اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی، وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کی، اس کے نتیجے بھی آئے۔ جو گورنمنٹ کے اداروں کی چیزیں ہیں وہ زیادہ بہتر میں شاید ڈسکس نہ کر سکوں کیونکہ میں ان سیٹس پہ کبھی نہیں رہا، اور وہ چیزیں ایکسپیریمنٹ کر کے ہم نے دیکھی نہیں کہ کس چیز سے کیا بہتری آ رہی ہے یا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر میں اپنا اب پاسٹ بتاؤں کہ ہم نے کیا امپلیمنٹ کیا تھا، تو مجھے جو سب سے پہلی چیز کمی نظر آئی تھی، میں انجینئرنگ کی بات کروں گا کیونکہ میں اس ڈومین میں رہا ہوں، اسی میں نے سارے یہ پڑھایا بھی ہے، اسی میں تجربات بھی کیے ہیں، اس کے ریزلٹس بھی آئے ہیں۔ تو مجھے جو سب سے بڑی کمی نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک چیز نہیں ہوتی، وہ ہے سیلف کانفیڈنس۔ اور وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس نے کبھی بھی کوئی اسکل سیٹ کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا، اپنے سامنے کمپلیٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوتا۔ جب وہ نمبر لے لیتا ہے، ایک چیز اس نے کورس پڑھا اور نمبر لے لیے، تو یہ نمبر اور کورس کا پڑھنا اس کے انٹرویو یا بزنس میں کام نہیں آ رہا ہوتا۔ بزنس میں کام آنا ہوتا ہے اس کا کوئی ایک ٹاسک جو کہ اسے دیا گیا، اسے عام طور پہ ہم انجینئرنگ میں پروجیکٹ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز بنانی ہے، اور اگر وہ بنائے اور وہ چیز کمپلیٹ ہو، اور وہ کمپلیٹ بھی ریلائبل کمپلیٹ ہو۔ ریلائبل کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ کہ میں نے چیز بنائی ہے، ابھی چل رہی تھی، ابھی خراب ہو گئی ہے، یہ اس طرح نہیں۔ ایک چیز ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہوئی ہے، وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہے میری اپنی میچورٹی کے مطابق۔ جب میں اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر میرے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ تو یہ جو کمی میں نے دیکھی، تو اس کا حل ہم نے کیا سوچا، کافی عرصہ انالائز کرنے کے بعد اس کا حل ہم نے یہ سوچا کہ انجینئرنگ ڈگری جو بھی ہو اس میں ایک چیز ہوتی ہے فائنل ایئر پروجیکٹ، آخری سال کا پروجیکٹ۔ یہ 1 سال کا ایک ٹاسک ہوتا ہے پورا کا پورا، اور یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کیونکہ آپ نے 1 سال ایک کام کے اوپر لگایا ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ تو ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا اور ہم نے کہا کہ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ہم نے پاتھ اس طرح کیا کہ ہم انڈسٹریل پارٹنر لے کے آتے ہیں اور وہ آ کے یونیورسٹی کو آفر کرے ایسے ایف وائی پیز جن کی انڈسٹری میں کوئی ویلیو ہو کسی نہ کسی طرح سے، یا تو وہ انڈسٹری کا سلوشن ہو، انڈسٹری میں کوئی پرابلم آ رہی ہے وہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا وہ کوئی ایک پروڈکٹ ہو۔ یہ 2 چیزیں وہ لے کے ہیں اور وہ آفر کریں، ہمارے پاس ایک لسٹ ہو، اسٹوڈنٹ اس میں سے چوز کریں کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ لیکن کام بھی کیسے کرنا شروع کریں، اس کے لیے بھی ہم نے ایک روڈ میپ بنایا۔ وہ روڈ میپ یہ بنایا کہ اسٹوڈنٹ کے پاس، کیونکہ ایک ٹاسک آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ نے فلانی چیز بنانی ہے، تو ایک چیز بنانے کے لیے، اس کو ریلائبل پروڈکٹ کی شکل میں بنانے کے لیے اسٹوڈنٹ اس قابل نہیں ہوتا، اس کی مینٹیلٹی، اس کی ریسرچ، اس کے جو ویژن ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں پڑی ہوئی وہ 100 چیزوں میں سے سلیکٹ کرے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں سے کون سی چیز بہتر اس میں لگ سکتی ہے۔
نہ اس کے پاس اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں خریدے اور اس کو چیک کرے، نہ ہی اتنا ویژن ہوتا ہے کہ وہ پہلے ریسرچ کرے چیزیں ہیں کیا کیا، کیونکہ وہ تو سیکھنے کی سٹیج میں ہوتے ہیں، ابھی اسے ایک چیز کا نہیں پتہ ہوتا وہ 100 چیزیں کس طرح چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیوں نہ انڈسٹری نہ صرف ٹائٹل لے کے ہے کہ یہ کرنا چاہیے، بلکہ ایک روڈ میپ دے کہ اس کو ایسے 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 کرنا ہے۔ یہ ایسے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا کچھ دے دے کہ آپ نے بس یہ کر لیا، وہ ایک مائل سٹون دے کہ آپ نے ان چیزوں سے پہلے ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے، پھر ان چیزوں کو یوز کر کے پھر یہ کر کے دکھانا ہے، پھر ان چیزوں کو یوز کر کے یہ کر کے دکھانا ہے، اور وہ ہر مائل سٹون پچھلے سے کنیکٹڈ ہے، اور جب اسٹوڈنٹ اس کے اوپر سے گزرے تو وہ آٹومیٹکلی پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے، اور وہ اس شکل میں کمپلیٹ ہو تو کہ اسٹوڈنٹ کو خود بھی فیل ہو کہ یہ تو بہت اچھا کمپلیٹ ہو گیا۔ اور جب وہ ایک پورے کمپلیٹ پروسیس سے گزر جائے گا تو پھر اسے خود بخود سمجھ میں آئے گی ایک پوری پکچر دیکھ کے کہ ہم سے یہ چیز کیوں سلیکٹ کروائی گئی تھی فورسفلی کہ آپ نے یہی یوز کرنا ہے، اگر یہ ڈیزائن کرنی ہے تو اس کی شکل ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس کو پھر بعد میں سمجھ میں آئے گی کہ میرے ذہن میں جو آ رہا تھا کہ اگر وہ کرتے تو اس میں کیا خرابی تھی، بجائے اس کے کہ ہم اسے کھلا چھوڑ دیں، وہ کبھی یہ کر کے دیکھے، وہ دیکھے کہ اس میں بھی خرابی ہے، یہ کر کے دیکھے اس میں بھی یہ خرابی ہے۔ تو اس کو ایک گائیڈ لائن دی جائے، ایک روڈ میپ دیا جائے جو کہ انڈسٹریل ریپرزینٹیٹیو ہی دے۔ اور اب جب یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، ٹائٹل آ گیا اور ایک روڈ میپ آ گیا ہے، تو یونیورسٹی کے اندر جو فیکلٹی ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملے اور فیکلٹی اس کے اوپر چیک رکھے ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، جیسے بھی رکھنے، اور اس روڈ میپ کے اوپر جو جو مائل سٹون لگے ہوئے ہیں ان کو کور کروائے۔ اچھا، اب یہ جو مائل سٹونز ہیں، کیا یہ فیکلٹی اچھا ڈیسائیڈ کر سکتی ہے؟ ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ فیکلٹی اچھا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، خاص طور پہ جب وہ پروڈکٹ کی شکل میں ہو، یا کبھی کبھار جو انڈسٹریل پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکلٹی جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں وہ کبھی بھی انڈسٹریل کولیبوریشن کے ساتھ کام نہیں کرتی، اس کو انڈسٹری کی پرابلم کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ ہوتی۔ وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لیب کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ انڈسٹری میں جو ہم سلوشن دے رہے ہیں، یہ چیز جو بن کے جا رہی ہے یہ واقعی ادھر پرفارم کرے گی۔ ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ انڈسٹری کی لیبر کسی چیز کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت بہت ہیوی مشینیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ عام دیکھنے والا سوچے کہ یہ تو شاید اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو تو ہتھوڑیاں بھی ماریں تو یہ نہیں ٹوٹ سکتی، لیکن اس کو پرچیز کرتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لیبر جو ہے اس کے اندر غلطی سے کیا مطلب اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے موبائل فون دیکھتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے کوئی چیز پھنسا دے گی اور یہ مشین خود ہی بند ہوگی اپنے پریشر سے، جس کا کہیں کہیں ٹن پریشر ہوتا ہے، تو یہ مشین اپنے آپ کو بریک کیسے کرے گی؟ اور اگر بریک کر بھی لے گی تو کیا یہ ریپیریبل ہے؟ تو ہم اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نظریں دیکھنے کی انڈسٹری میں چیزوں کو، تو یہ فیکلٹی کو بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو انڈسٹری ہے وہ ٹائٹلز بھی لے کے آئے اور اس کے بعد اس کا ایک روڈ میپ بھی دے۔ تو جب میں یونیورسٹی میں تھا اسی وقت میں آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا شروع ہو گیا تھا، اور جو ہم نے یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے جب میں کاروبار کی طرف آ گیا تھا تو میں وہ انڈسٹریل ریپرزینٹیٹیو بنا۔ میری کمپنی کے کچھ پروڈکٹس تھیں، میں وہ یونیورسٹی کے پاس لے کے گیا اور فیکلٹیز کے ساتھ بیٹھے ڈسکشن کی، اور 2 میں نے پروجیکٹ آفر کیے۔ وہ دونوں پروڈکٹ تھے، ایک اس میں سے IoT انرجی میٹر تھا، ایسا انرجی میٹر جس طرح وابڈا کے انرجی میٹر آپ کے پاس گھر کے باہر لگے ہوتے ہیں جو آپ کو یونٹ بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے انرجی میٹر جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور یونٹ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو ایک وہ پروڈکٹ تھی، ایک ہمارے جو پارکنگ سسٹم ہوتا ہے کسی بھی پلازا کے اندر، باہر سے گاڑی انٹر ہو رہی ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ کہ اندر پارکنگ کی جگہ ہے تو کہاں ہے، اور یہ بہتر اچھے طریقے سے کچھ بڑے پلازاز میں یہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو اسکیل ڈاؤن کر کے چھوٹے پلازاز کے لیے بھی فیزیبل کرنا، یہ ایک پروڈکٹ تھا۔ تو یہ 2 پروڈکٹ آفر کیے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو لے کے چلے، اور بہتر رزلٹ رہے، کافی بہتر رزلٹ رہے ان کے مقابلے میں جو کہ اسٹوڈنٹ بالکل اوپن چھوڑتی جاتے ہیں، وہ خود ہی سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فیکلٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ نہ بھی کریں یا یہ کچھ نہ بھی کریں تو آخرکار بہرحال انہوں نے ڈگری لے کے نکال ہی جانا ہے، تو اس کے مقابلے میں بہت بہتر رزلٹ تھا۔ تو اب یہ تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ہم باری باری ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں ہمیں نظر کیا آیا۔ اس میں نظر یہ آیا کہ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اسے کچھ نہیں بھی کہا جا رہا، اسے فورس
نہیں کیا جا رہا کہ آپ محنت کریں تو اسے خود محنت کرنی ہے. کیوں محنت کرنی ہے؟ اگر وہ نہیں کرے گا، جس طرح اس وقت یونیورسٹی میں ڈگری چل رہی ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، کام کرتا ہے نہیں کرتا، فیکلٹی سے اپنے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ سر ابھی تو کام کر رہا تھا، رات تک تو کر رہا تھا، دیکھ لیں ویڈیو دیکھ لیں، یا سر ہم نے بس تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو کر لیتے. تو کسی نہ کسی طرح یونیورسٹی کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کتنے سال اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا بٹھائے، تو وہ کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت نمبر دے کے انہیں ڈگری دے دیتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کو یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ڈگری مل گئی، اس کو بلکہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابھی ڈگری ملنے کے بعد جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہے. اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ محنت کر لے. تو اسے محنت کا خود سوچنا ہے. آسان راستہ ہے ڈگری لینے کا، لیکن وہ اتنا غلط راستہ ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہوگا. بعد میں وہ روتا رہے گا کہ جی نوکریاں نہیں ملتی، سفارشیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ سب کچھ وہ بہانے بنا رہا ہوتا ہے یہ چھپانے کے لیے کہ اس کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے. ہوں گی سفارشیں، لیکن ابھی تک میں نے جتنا دیکھا ہے بہت نیگلیجبل ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی سفارش نہیں چلتی. آپ کو کام آتا ہے تو رکھیں گے، آپ کو بلا وجہ نہیں رکھیں گے کسی کی سفارش پہ. کسی کے پاس ایکسٹرا پیسہ نہیں ہوتا کسی کو دینے کے لیے. گورنمنٹ میں سفارشیں تو ہوں گی، لیکن اس میں بھی بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ سفارش بالکل کام نہیں آتی. تو ایک تو ہو گیا یہ. دوسرا ہے فیکلٹیز کو کیا سوچنا چاہیے؟ فیکلٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ فیکلٹی کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ انہیں کوئی اس کا بینیفٹ ہی نہیں دیا جاتا کسی بھی طریقے سے، نہ یونیورسٹی کی طرف سے، نہ جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے HEC وغیرہ ان کی طرف سے. اس کے برعکس ان چیزوں میں بینیفٹ دیا جاتا ہے جو اس پرابلم کو سالو نہیں کر رہے. مثلاً کیا؟ انہیں پیپر پبلش کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے انکریمنٹ نہیں لگیں گے. ایک سال کے انہوں نے اتنے پیپر پبلش کرنے ہی ہیں. پیپر پبلش کیسے ہوتے ہیں؟ جو بھی ایجوکیشن میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ڈیٹا لے کے اس طرح کر کے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہوتی، جس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہوتا ان میں، وہ پیپر پر آتے جاتے ہیں اور ان کے انکریمنٹ لگتے جاتے ہیں. تو جب میں بھی یونیورسٹی میں تھا، میں انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو میری سال بعد جو میٹنگ ہوتی تھی ریکٹر سے، وہ پوچھتے تھے آپ کے پیپر میں. کہتا تھا میں نے انڈسٹری کے ساتھ کام کیا، لیکن یونیورسٹی میں کوئی ویٹیج نہیں رکھی ہوتی تھی اس کی. حالانکہ پیپر کے مقابلے میں وہ 10 گنا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ انڈسٹری کے ساتھ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو فیکلٹی کو انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تو انہیں یہ ہوگا کہ ان کی اپنی ویٹیج بڑھنا شروع ہوگی، ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بڑھنی شروع ہوں گی، اور ایک خاص عرصے بعد ان کی ایکسپرٹیز وہاں پہ پہنچ جائیں گی کہ انڈسٹری کو وہ پیڈ سروسز دے سکتے ہیں. انڈسٹری ان سے پیڈ سروسز لے گی. میں کچھ ایسے پروفیسرز کو جانتا ہوں جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، اور انڈسٹری ان سے بہت اچھی پیڈ سروس لیتی ہے، لیکن وہ اتنے کم لوگ ہیں کہ وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس کا مطلب بہت بڑی گنجائش ہے فیکلٹی کے پاس. وہ بھی اپنی زندگی کی آسانی چھوڑیں، اپنے کمفرٹیبل زون سے نکلیں، انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. میں پروفیسرز کے پاس کچھ ایسے گیا اپنی پرابلم لے کے، جب میں انڈسٹری میں آ گیا. ان سے میں نے کہا کہ آپ آئیں میرے پاس. تو انہوں نے سادہ سا جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں آتے. انڈسٹری کو جس کو پرابلم ہے وہ خود چل کے ہمارے پاس آئے. تو انڈسٹری چل کے آپ کے پاس کیوں آئے؟ جبکہ جیسے ہی ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی باتوں سے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو تو ان پرابلمز کا ہی نہیں پتہ، ان چیزوں کا ہی نہیں پتہ جو انڈسٹری میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ ایک عجیب سی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آئیڈیل سی ہے. تو ہم آپ کے پاس چل کے کیوں ہیں؟ تو دونوں اپنی اپنی طرف رکے ہوئے اور دونوں نہیں آتے. آنا کسے چاہیے؟ میں نے پہلے فیکلٹی کو آنا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس کا نقصان کیا ہے. اس کے ساتھ انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ بہرحال بار بار جا کے یونیورسٹی میں بات کریں، اپنے پرابلم کو ڈسکس کریں. کب سالو ہونا شروع ہوں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن اگر ڈسکشن ہی نہیں کریں گے تو وہ پہلا سٹیپ ہی کور نہیں ہوگا، جو کہ سولوشن کی طرف پہلا سٹیپ ہے. انڈسٹری کو نقصان کیا اگر یہ ایسا نہیں کرتی؟ نقصان وہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے. میرے پاس بہت سارے دوست ہیں جاننے والے جو اپنی اپنی کمپنیز چلا رہے ہیں. وہ بہت زیادہ کہتے رہتے ہیں کہ فلانی فیلڈ کا اچھا بندہ ہے تو بتائیں، فلانی فیلڈ کا اچھا. دوسری طرف اسٹوڈنٹ ڈگری ہولڈر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھی نوکری ہے تو بتائیں. تو دونوں کو ہی نوکریاں بھی ہیں، لیکن ان کے پاس لوگ نہیں ہیں رکھنے کے لیے، اور جو لوگ ہیں جو نوکریوں پہ لگنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس نوکری نہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو اسکل سیٹ کمپنیوں کو چاہیے وہ ڈگری ہولڈر کے پاس نہیں ہے. ڈگری ہولڈر ویسے ہی پھرے جا رہے ہیں خالی ڈگریاں لے کے، اور کمپنیاں اس مسئلے میں پھرے جا رہی ہیں، فیکٹریاں اس مسئلے میں پھرے جا رہی ہیں کہ ہمارے جو کام ہے وہ تو کسی کو کرنا آتا نہیں. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ کی جو اسکل لیبر ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی، آپ کو مسئلہ ہوتا جائے گا.
آپ کے پاس کم لوگ ہوں گے کام کرنے کے لیے اور ان کی پے زیادہ سے زیادہ آپ کو پے کرنی پڑیں گی. تو بہرحال یہ انڈسٹری کی بھی مجبوری ہے. اگر وہ آج اس کو نہیں کرتے، آج بھی مسئلے میں ہیں، آج نہیں کرتے تو کل زیادہ مسئلے میں ہوں گے. تو ان کو یونیورسٹیز کے پاس جانا چاہیے، بار بار اپنے مسئلوں کو رکھنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی سوچے گا، 10 میں سے 2 بندے سوچیں گے کہ ہم اس پہ کام کریں یونیورسٹی میں بیٹھ کے. اب اس سب کے اوپر آتی ہے پالیسی میکرز، HEC وغیرہ. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی اس کے سلوشن ہے، کچھ سلوشن مثلا میں نے بتایا، اس کے علاوہ بہت سارے فیکلٹی ممبر اور بھی ہوں گے جو کہ اچھی نظر سے کام کر رہے ہوں گے، سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1-2 سال لگائیں، ان سلوشن کو ڈسکس کریں، ان کو میچور کریں اور پھر اس کو پالیسی میکنگ کے اندر لے کے آئیں. فیکلٹی میں مثلا میں نے آپ کو بتایا پیپر پبلش کرنے کے اوپر انکریمنٹ ہے اور وہ لازمی بھی ہے، جبکہ انڈسٹریل کولیبوریشن نہ ہی لازمی ہے بلکہ اگر کوئی فیکلٹی کرتی ہے تو اس کی کوئی ویٹیج بھی نہیں ہے. تو اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جس طرح میں ویسٹ کر رہا ہوں اپنا ٹائم، مجھے کوئی اس سال فائدہ تو ہے نہیں تنخواہ میں، تو میں کیوں کروں یہ. جب بھی بعد میں انڈسٹری کے ساتھ میں اس قابل ہوں گا کہ میں پیڈ کام کروں، وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو اس سال کو دیکھنا ہے نا، اور اس سال کے جواب دیکھنے جو پوچھے جائیں گے کہ آپ نے پیپر کیوں نہیں پبلش کیے. تو اس کو پالیسی میکر کو اس کو اپنی پالیسی میں لانا چاہیے کہ فیکلٹی کے لیے لازمی ہو، جو بھی ڈگریز ہیں اس سے ریلیونٹ جو بھی انڈسٹری ہے اس میں جا کے ان کو اٹیچ ہونا ضروری ہے. ان کو پر منتھ یا پر ایئر کچھ خاص ٹائم دینا انڈسٹریل کولیبوریشن میں ضروری ہو. اور اسی طرح وہ انڈسٹری کے اوپر بھی فورس کریں کہ آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہو کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں، اگر آپ کے پرابلم ہے آپ پے کر کے سالو کریں، آپ نے جو پے کیا آپ کو وہ ٹیکس میں ہم ریلیف دیں گے وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا ٹائم ضائع نہیں ہو رہا. اور اگر یہ سب کچھ فائدے پیسے کی شکل میں نہیں ہے، ثواب کی شکل میں، تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. انڈسٹری کو ثواب نہیں چاہیے ہوتا، وہ پیسے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور پورا ملک پیسے کے نظام پہ چل رہا ہوتا ہے. فیکلٹی جو ہے وہ نوکری کر رہی ہے، وہ پیسے کے لیے کر رہی ہے. تو اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کو بھی، جو بھی سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہ کسی نہ کسی طرح سے پیسے کے فائدے اپنی پالیسی میکنگ میں لے کے آئیں، تو پھر میرے نزدیک اس کا سلوشن آسانی سے نکل سکتا ہے. اگر آپ کے نزدیک اس کا کوئی اور باتیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے تو آپ میرا نمبر اس پہ دیا ہوتا ہے، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے عام طور پہ واٹس ایپ پہ وائس میسیج چھوڑا کریں، آپ مجھے کال نہ کیا کریں یا واٹس ایپ پہ کال نہ کیا کریں، کیونکہ اکثر میں بزی ہوتا ہوں، کال اٹینڈ نہیں کرتا، اور کال بیک کرنے کا اس لیے ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ بہت ساری کالز آئی ہوتی ہیں، میں کس کو کال بیک کروں گا. تو وائس میسیج چھوڑا کریں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، تاکہ میں اس کا جواب بھی آپ کو دے سکوں. بہت شکریہ.